السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات سننے کا مقصد کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب لوگ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتے تھے، اور لوگ دور دور کا سفر کرتے تھے کہ فلاں جگہ کوئی عالم ہیں، اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، تو لوگ اس لیے دور دور کا سفر کرتے تھے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں جو مشکلات ہوتی تھی، جو قربانی ہوتی تھی، تو اس کی اہمیت اور اس کی قدر ہوتی تھی اور اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی تھی۔ آج کا جو دور ہے کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، فیس بک پہ ہر دوسری کلپ آپ کو اسلامک مل جائے گی، کوئی شخص دین کی بات کر رہا ہوگا، تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ انفارمیشن ہمارے پاس بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اب جب علم ہمارے پاس آ رہا ہے تو عمل میں کمی آ گئی ہے۔ پہلے جب علم پہنچنے کے ذرائع کم تھے، تھوڑا بھی پہنچتا تھا تو لوگ عمل کرتے تھے کیونکہ اس کی قدر تھی۔ آج ہم سن تو بہت رہے ہیں لیکن وہ چیز عمل میں نہیں آ رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس بات پر بیعت کیا کرتے تھے، اسمعوا و اطیعوا، کہ جو سن رہے ہو اس پر عمل کرو گے، اس بات پر میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ اور جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے، کیا تمہارے پاس لوگ سمجھانے نہیں آئے تھے؟ تو وہ آگے سے یہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں اور اپنی عقل اور سمجھ سے اس کو سوچتے ہیں، پھر اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اور آج کل تو انسان اپنی ضمیر کی نہیں سنتا۔ جب کوئی انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ضمیر کی نعمت رکھی ہے، جو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے اور ملامت کرتا ہے، پھر بھی ہم اس کو انسنا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا سچا ساتھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والا جب اس کو شخص قرآن کے مطابق اس کو صحیح بات بتاتا ہے تو آگے سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے رہنے دو، ہم کو نہ بتاؤ، ہم کو سب پتہ ہے۔ پتہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مانتا کتنا ہے۔ اور شیطان، اگر علم کے بنیاد پر مغفرت ہونی ہوتی تو شیطان کی تو ہم سے بہت پہلے مغفرت ہو گئی ہوتی، لیکن یہاں علم کے بنیاد پر مغفرت نہیں ہو۔ اس طرح چراغ بغیر جلائے فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح علم بھی ہمیں بغیر عمل کے فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہمارا ٹارگٹ بھی یہی ہونا چاہیے، اور اس بات کی ہم کو اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اے اللہ ہم کو عمل پہ کھڑا کر دیجئے۔ اور ہماری بھی یہی کوشش ہوگی کہ پہلے علم پر ہم عمل کریں اور پھر اس ذریعے سے آپ تک اس علم کو پہنچائیں، اور کسی ایک نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ہمیں اجر عطا فرمائے گا، اور ہمارا یہی مقصد بھی ہے۔ اور کل قیامت کے دن دین کی بات سننا یہ تو ایک اجر ہوگا، اور جو اصل اجر ہوگا وہ عمل کے بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے ہمارے عمل درست ہو جائے، قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، یہی ہماری اللہ سے دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔